نساء من نسائنا سائلة محرم منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ کل ایک اصول اور ضابطہ یہ بتایا کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو ان کی آپس میں صلح کریں، اور پھر یہ بتایا کہ مومن سارے کے سارے آپس میں بھائی اور بھائیوں کی آپس میں صلح کرواؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آج کچھ اور باتیں کی جو مسلمانوں کی آپس میں خیال کرنے کی ہیں اور جسے کہیں کہ ایک دوسرے کے ادب میں بیان کی گئی۔ پہلی چیز یہ، اے ایمان والوں، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ، کوئی آدمی کسی آدمی کے ساتھ تمسخر نہ کرے۔ تمسخر اس کا مذاق نہ اڑائے، استہزاء نہ کرے، دوسرے کو حقیر سمجھ کے اس کا مذاق اڑانا، اس کے ساتھ تمسخر کرنا سے منع کیا۔ کیوں؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، چونکہ تمسخر اور استہزاء یہ تو ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے اللہ کے یہاں وہ زیادہ بہتر ہو، ممکن ہے اللہ کے یہاں اس کی عزت زیادہ ہو، اور جو آدمی مذاق کر رہا ہے یہ بہت کم ہو، اللہ کے ہاں یہ گرا ہوا ہو۔ تو کوئی آدمی کسی آدمی کا تمسخر نہ اڑائے۔ عام طور پر تو قوم کا لفظ ایسا ہوتا ہے کہ مردوں عورتوں دونوں کو شامل ہوتا ہے، لیکن یہ ایسی بری عادت اور ایسا برا فعل ہے کہ مردوں کو الگ منع کیا اور عورتوں کو الگ منع کیا۔ پھر فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا تمسخر اڑائے اور اس کا مذاق اڑائے، کہ عورتوں میں یہ عادت مردوں کے مقابلے میں اور بھی زیادہ ہے، ایک دوسرے کا استہزاء، ایک دوسرے کا مذاق اور اس کو حقیر سمجھنا۔ تو ممکن ہے کہ جو عورت مذاق کر رہی ہے دوسری عورت اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہے۔ ایک تو اس سے منع فرمایا، دوسرا منع فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، لمزہ کا معنی عیب لگانا، کسی پر عیب ظاہر کرنا اور یا عیب کا تانا دینا، ایک آدمی کے عیب کو ظاہر کرنا، ایک آدمی پر کوئی عیب لگانا، اور ایک آدمی کے اندر کوئی عیب ہے تو اس عیب کا تانا دینا، یہ تینوں معنی۔ تو لا تلمزوا انفسکم، ترجمہ یہ ہے اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔ اپنے آپ کو عیب کیسے لگائے گا کہ جب دوسرے آدمی پر عیب لگائے گا تو دوسرے پر عیب لگانا جو کہ اس کا بھائی ہے یہ اپنے اوپر عیب لگانا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے اپنے والدین کو گالی نہ دیا کرو، اپنے والدین کو گالی نہ دیا کرو۔ تو کسی نے پوچھا کہ اپنے والدین کو کون گالی دے گا؟ تو کہا کہ جب دوسرے کے والدین کو گالی دے گا تو وہ اس کے والدین کو گالی دے گا، تو دوسرے کے والدین کو گالی دینا اپنے والدین کو گالی دینا۔ اسی طرح جب یہ کسی پر عیب لگائے گا تو وہ اس پر عیب لگائے گا، تو کسی پر عیب لگانا اپنے اوپر عیب لگانا ہے اس طرح۔ یا چونکہ بھائی ہے تو بھائی پر کوئی چیز گویا اپنے اوپر ہی ہے، تو اس لیے کسی پر عیب لگایا تو یہ عیب لگانا ایسی ہی ہے
جیسے اپنے اوپر عیب لگا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ فقیہ صحابی تھے، سب سے چھوٹے سے قد کے تھے، لیکن سارے صحابہ میں دین کے سمجھنے میں مشہور۔ وہ تو فرماتے کہ جب یہ آیت آئی نا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ تمسخر نہ کرے، مذاق نہ کرے، فرماتے میں تو کسی کتے کے ساتھ بھی نہیں کرتا، اس کا بھی استہزاء نہیں کرتا کہ کہیں معاملہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو، بہت زیادہ احتیاط کرتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 3 چیزیں باقی رہیں گی، 3 چیزیں، ایک حسد، ایک بدگمانی اور ایک فال ہوتا ہے کسی بھی کام کی بدشگونی نکالنا، یہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، تو کہ یہ 3 چیزیں میری امت میں باقی رہیں گی، ان سے بچ کے رہنا۔ جب حسد پیدا ہو جائے کسی کے ساتھ فوراً استغفار کرو، جب بدگمانی پیدا ہو جائے اپنا گمان چھوڑ دو، اور کوئی نیک فالی یا بدفالی کا معاملہ ہو تو اس بدشگونی کے پیچھے نہیں، اپنا جو کام کرنا ہے اس کو کر دو۔ تو دوسری بات بتائی کہ کوئی کسی پر عیب نہ لگائے، یا کسی کے اندر عیب ہے تو اس عیب کا تانا نہ دے اس کو، اور یہ ظاہری عیب بھی ہے۔ بعض روایات میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا قد چھوٹا تھا، تو کسی نے ان کی اس عیب کو ظاہر کیا اور ان کے چھوٹے قد کی طرف اشارہ کیا، آپ نے سختی سے منع کیا۔ ایک آدمی لنگڑا ہے، ایک آدمی معذور ہے، اب دوسرا آدمی اس کی نقل اتارتا ہے، یہ عیب لگتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ کسی اس لیے کہ سب کو اللہ نے بنایا، جس کو جس حالت سے بھی بنایا، لیکن اس کے لیے تو جائز نہیں ہے کہ یہ اس کا عیب نکالے اور اس کی نقل اتارے، اور اس کے جسے کہیں کہ عیب کو اس طرح ظاہر کرے۔ کسی کا چھوٹا قد ہے، کسی کا بڑا قد ہے، کسی کی شکل کیسی ہے، کسی کی شکل کیسی ہے، کوئی لنگڑا ہے، بوڑھا ہے، کسی کا کیا ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں۔ لا تلمزوا انفسکم، عیب نہ کرو۔ تو یہ ظاہری عیوب بھی مراد ہیں جو انسان کی شکل و صورت میں ہوتے ہیں، اور کوئی باطنی عیب اس کے اندر کمزوری ہے تو اس عیب کو اچھالنا بھی مراد، دونوں سے منع۔ اور تیسری چیز فرمائی لا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے نہ پکارو۔ آپ علیہ السلام جب مدینے میں آئے تو ایک آدمی کے 2-3 نام تھے، تو آپ کبھی کسی نام سے پکارتے تو وہ کہتے کہ یا رسول اللہ ان کو اس نام سے چڑ آتی ہے، اس نام سے غصہ آتا ہے۔ اس پہ فرمایا کہ پھر ایک دوسرے کے لیے برے القاب رکھو نہیں۔ ایک نام ہوتا ہے عبداللہ نام ہے، عبد الرحمن نام ہے، حامد نام ہے، اب نام کو بگاڑنا اسی نام کو، یا نام تو نہیں بگاڑا لیکن ویسے کسی کا نام ایک ہے اسی کے ساتھ کچھ اور اس کو تانا مارا، کسی بھی چیز کا نام رکھ دیا۔ جیسے مثال کے طور پر عام لوگوں کی عادت، اوے گدے، اوے فلاں، اوے فلاں، اوے کدو، تو منع ہے۔ لا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے نہ پکارو۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ اپنے صحابہ کو اچھے القاب سے پکارتے تھے جو اس کو پسند آتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا عتیق، آگ سے آزاد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا فاروق، حق اور درمیان میں فرق کرنے والا۔ اچھے القاب کہ جس سے اگلے آدمی کو خوشی ہو اور وہ سن کر اس کو مزہ آتا،
یہ تو صحیح ہے، ورنہ پھر اس کو اسی نام سے پکارا جائے جو اس کا نام ہے، لیکن برا نام رکھا جائے۔ لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ بہت برا نام ہے کہ کوئی آدمی مومن تھا، کوئی آدمی مسلمان تھا، اب وہ فاسق ہو جائے، یہ خود فاسق ہو جائے ان بری چیزوں اور عادتوں کی وجہ سے۔ یہ بندہ مسلمان ہے، یہ بندہ مومن ہے، لیکن کسی پر عیب لگاتا ہے، کسی کا تمسخر اڑاتا ہے، اور کسی کے ساتھ جسے کہیں کہ اس کا نام بگاڑتا ہے، اب یہ فاسق بن جائے مومن ہونے کے بعد، یہ بری بات ہے اپنے لیے۔ یا ایک آدمی مومن ہے اور اس کو آدمی فاسق کہہ دے، اور یا اس نے کسی گناہ سے توبہ کر دی ہے، پھر اس گناہ کا اس کو تانا دیا جائے، تو اس سے منع فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب، اور جو ان چیزوں سے توبہ نہیں کرے گا فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کے ضابطے ہیں اور یہ اصول ہیں۔ عام طور پر لوگ ان چیزوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، بہت معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن میں صراحت کے ساتھ ان چیزوں سے منع کیا کہ یہ اجتماعی زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے پھر ان چیزوں کی رعایت ضروری ہے۔ آدمی جو اپنے لیے پسند کرے نا وہی اوروں کے لیے پسند کرے۔ کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میرا عیب کسی کو پتہ چلے، حالانکہ جتنے ہم بیٹھے ہیں میرے سمیت کوئی آدمی عیوب سے خالی نہیں، ہر آدمی کے اندر عیب ہے، ہر آدمی کے اندر کمزوریاں ہیں، ہر آدمی کی انفرادی زندگی بہت کمزور ہے، ہر آدمی کی خلوت کی زندگی بہت کمزور ہے، ہر آدمی اپنی سوچ کے اعتبار سے بہت کھوٹا ہے۔ اگر جو کچھ اس کے دماغ میں ہو اور جو کچھ اس کے دل میں سوچے ہوں یہ سامنے رکھ دی جائیں، اس کو شرمندگی ہو۔ یہ نہیں چاہتا کہ میرا اندر کسی کے سامنے آئے، اور تو جب آدمی اپنے لیے نہیں چاہتا کہ اس کی کوئی کمزوری کسی کے سامنے آئے، تو پھر کسی مسلمان کے لیے بھی یہ پسند نہ کرے اور ایسا نہ کرے کہ اس کے عیب کو اچھالے، اس کی کمزوریوں کو لوگوں کے سامنے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو پکڑ کے لایا اور کہنے لگا کہ اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے گر رہے ہیں۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ تحقیق کی جائے اس نے شراب پی اور اس کو پھر سزا دی جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اس لیے نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو ٹٹولنا شروع کر دیں اور لوگوں کے عیب خریدنا شروع کر دیں، جب تک ظاہر میں کوئی دلیل نہیں ہے چھوڑ دو۔ اتنی زیادہ ٹوپ میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اور کسی آدمی کی اتنے زیادہ پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اموال کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی صورتوں کو نہیں دیکھتے کہ شکل و صورت میں کیسا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کے مالوں کو دیکھتے ہیں کہ مال کتنا ہے، بلکہ اللہ کو دیکھتے ہیں اس کا دل کتنا پاکیزہ ہے، اس کا دل کتنا صاف ہے، اس کا دل کتنا پاک ہے، اور اس کے اعمال کیسے ہیں، اسے اللہ سے اللہ دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں بہت اچھا ہو، اور ہو سکتا ہے اندرونی معاملہ اس کا ٹھیک ہو، تو صرف تھوڑی سی چیز دیکھ کر اسی پر عمارت کھڑی کر لینا اور تھوڑی سی کمزوری دیکھ کر اسے پوری کہانی بنا لینا،
جو بالکل عام ہے اسے منع کیا، ایسا نہیں کیا۔ کمزوریاں، عیوب، ہر بندہ بہت کمزور ہے، ہر بندہ عیوب سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کو حکم نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو نیچے رکھ دو اور ایک دوسرے کے عیبوں کو اچھالنا شروع کر دو۔ ہاں، جو اچھی چیزیں ہیں ہمیشہ اچھا گمان رکھو، اور جو اچھی چیزیں ہیں بس انہیں کو دو، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ